آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی، اور آخر میں جا کے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، تو پورے عالم کو اس نے منور کرنا ہے۔ روشنی یہ پھیلنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ روشنی پورے جہاں کو منور کرے گی، ایک دن آئے گا۔ اور آج اس کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں جو آج منہ کی پھونک کیا ہے؟ آج کے منہ کی پھونک یہ ہے، نمبر 1 کہ دیکھو اصل اسلام صوفی اسلام ہے، پیارا پیارا میٹھا میٹھا۔ یہ نظام بدلنے کی باتیں، دین غالب کرنے کی باتیں، اللہ رسول کے احکام غالب کرنے کی باتیں، قانون نافذ کرنے کی باتیں، یہ تمہارے گمراہ لوگوں نے پیدا کی ہیں۔ اچھا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو گمراہ بنائے نہیں چلے، مجھے بتائیں، اب ذرا سمجھے آپ میری بات کو۔ جو میں نے ذرا تفصیل سے آپ کو کیوں بتایا تھا، اس لیے بتایا تھا ان جرت مند لوگوں کو آپ چاہیں تو 21 توپوں کی سلامی دیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو، اور جنہوں نے دھڑلے سے اللہ کے رسول کو جادوگر قرار دیا ہو، ان کے لیے یہ بات بنانا کیا مشکل ہے کہ اصل اسلام یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو کتاب سے، بلکہ اصل اسلام وہ ہے جو ہم فنڈ دے کے تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ صوفی اسلام۔ اور ویسے اگلی بات تو یوں ہی سمجھ لیں، یہ صوفی اسلام کا گلگلہ بلند ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، اور پاکستان میں جو صوفی کونسل بنی تھی اس کے چیئرمین چودھری شجاعت حسین تھے۔ اور اب ہمارے جو تازہ ترین جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں صوفی اعظم عمران خان صاحب، رحمت للعالمین والے ہو گئے تھے نا وہ، اس سے بھی اوپر۔ تو اصل میں تو پھر یہ کون سا صوفی اسلام ہے؟ یہ لگے دم مٹے غم، الا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مجھے شخصیات پر تنقید کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے، اور آپ کے سامنے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں بھئی آپ کو بھی کوئی بت اتنا عزیز ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کا بیانیہ آپ کی پاؤں کی ٹھوکر پر ہو، تو پھر اپنی خیر منائیے۔ یہ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات بتائیے، میں بڑی چھلانگ لگاتا ہوں۔ اب ہمارے ایک اور بہت بڑے جو ہے نا سکالر، علامہ، انٹلیکچوئل، پڑھے لکھے، دانا بینا حکیم، آج کے دور کے لقمان، علامہ جاوید احمد گاندھی صاحب، انہوں نے ادھر سے پتہ کیا نکالا ہے؟ نکتہ ہے نا، نکتہ آفرینی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ غالب کر دے محمد الرسول اللہ کو۔ اچھا یار، یہ اللہ محمد، اس سے کیا فرق پڑا؟ ہمیں تو بڑا فرق نظر نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہ نکتہ کیوں نکالا؟ اب محمد تو بیچ میں نہیں ہے، وہ ہو گیا، اللہ نے غالب کر دیا، اب تم کیوں یہ دین کی غلط تعبیر کر رہے ہو؟ وہ مولانا جو ہے نا علامہ وحید الدین خان صاحب، تعبیر کی غلطی، غامدی صاحب یہ تفسیر کی یہ والی غلطی ٹھیک کر رہے ہیں کہ سب نے یہ تفسیر ہی غلط کر دی کہ تاکہ محمد الرسول اللہ دین کو غالب کر دیں، اس کو ادھر کرو تاکہ اللہ غالب کر دے محمد الرسول اللہ کو۔ تو اب چونکہ محمد الرسول اللہ ہی نہیں تو جان چھوٹی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، ان اللہ لطیف لما یشاء، تو غامدی صاحب کا بھی نکتہ بہت ہی لطیف ہے، بڑا سیٹل طریقے سے وہ کنی کنارہ کرتے ہوئے اس اقامت دین کی شاہراہ کو بائی پاس کر کے نکل گئے، بلکہ شارٹ کٹ مار کے نکل گئے۔ ذرا آپ سوچئے یہ اس سے کتنی مختلف بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو سننی پڑی تھی۔ میرا خیال ہے ان کے بھی جو علامے تھے ان کی بھی سمجھ میں یہی آیا ہوگا کہ یہ جو لڑائی لڑنی ہے یہ اللہ نے موسیٰ کو غالب کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ اللہ غالب کر دے موسیٰ کو۔ لہٰذا انہوں نے پھر ٹھیک تشریح کی، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، اس نے تمہیں غالب کرنا ہے، تم مرو جا کے، ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو یہ غامدی صاحب کے اندر پھر وہی صحیح والی تفسیر آئی ہے اسلاف کی، روایت بہت پرانی ہو گئی ہے ویسے،
بڑا یہ جسے کہے نا سلف صالحین سے چلا آ رہا نقطہ نظر ہے، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کیونکہ رب نے موسیٰ کو غالب کرنا ہے تو موسیٰ اور رب لڑے. یہاں بھی چونکہ رب نے محمد رسول اللہ کو غالب کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بیٹھ کے ٹھنڈی چھاؤں میں یہاں نیم کے وہ کیا برگد کے درخت کے نیچے دعا کریں گے، یا اللہ اپنے ہی زور سے محمد رسول اللہ کو کامیاب کر دے. اور یہ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، فلسطینیوں کو کامیاب کر دے، فلانے کو کر دے، فلانے کو کر دے. تو اسی کو ذرا فلاسفائز کر کے گامدی صاحب نے ہمیں بتا دیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مولویوں نے غلط تعبیر کر دی ہے دین کی کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، اور آگے بھی غلطی سے لکھا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اس آیت کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس پچھلی کو صحیح طرح سمجھ لیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، اللہ نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا، آپ کو بس نفل شفل پڑھنے ہیں. وہی صوفی اسلام کی نئی تعبیر نہیں بن گئی. تزکیہ نفس، لیکن وہ تزکیہ کا طریقہ بھی وظائف بہت مشکل تھے، مشقیں بہت سخت تھی اور تکلیف بہت شدید تھی، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا صوفی لوگ بھی تو بڑی مشقت میں ڈالتے ہیں. آج کا جو انسان ہے اتنی مشقت نہیں کر سکتا، لہذا اس تزکیے کو بھی ہم آسان کر کے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اس میں بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ بات سمجھ لیجئے. میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ جو غلطیاں ان میں پیدا ہوئی وہ یہاں بھی پیدا ہوئی. انہوں نے بیان یہ گڑے تو ہم نے گڑے، بلکہ ان کے کان کترے، وہ ہمارے آگے پانی بھرے جو ہم نے کیا. البتہ یہ کہ لنکس ڈھونڈے تو وہیں سے لکھنے گے.